الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، سمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، آج کی یہ روحانی، ایمانی، عرفانی محفل پاک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ذی الحجہ شریف کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال اور آپ کی شہادت مبارکہ ہے۔ کیونکہ اس عرصہ میں ہم یہاں نہیں تھے، حرمین شریفین کی زیارت پر گئے ہوئے تھے، اور یہ ایام ہمارے مدینہ شریف کے اندر گزر رہے تھے۔ وہاں بھی ہم نے قباء شریف کے پاس اہل مدینہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک کی مجلس میں شرکت کی، لیکن ہمارے اس خان کا، اس نقیبی اور قادری آستانے کا حسن یہ ہے، یہاں جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل کو بھی منایا جاتا ہے، اور اس حال کو ذکر رسول سے سجایا جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور اہل بیت بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا یوم بھی منایا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین شہید کربلا اور تمام شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یوم بھی منایا جاتا ہے۔ اور پھر تمام جتنے محدثین ہیں، اولیاء ہیں، اصفیاء ہیں، ازکیاء ہیں، نقباء ہیں، نجباء ہیں، سب کی یاد منائی جاتی ہے۔ تو یہ میں نے خیال کیا کہ حج سے آنے کے بعد حضرت عثمان غنی کا عرس اور آپ کی یاد اسی طرح منائی جاتی ہے، تاکہ آپ کے ذکر سے یہ خان کا خالی نہ رہے۔ تو آج چونکہ
اظہار تشکر کی محفل بھی ہے، ملاقات کے لیے ایک بہانہ بھی ہے، اور ہم نے کہا چونکہ یہ ملاقات کا بہانہ ہے تو ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک سے اپنے آقا و مولا جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں، اور میرے آقا تبھی خوش ہوں گے کہ جب ان کے یاروں کا ذکر کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، آج چونکہ ہم جس آب و ہوا اور ماحول میں جی رہے ہیں، یہاں پر زبان اور دل کا رشتہ ایک نہیں ہے۔ توجہ دلانا چاہتا ہوں، بارہا یہ میں اپنا درد رکھ چکا ہوں اہل علم کے نزدیک۔ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، دل کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں۔ ہم یہ جب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں عثمان ذو النورین، اور ذو النورین کہتے ہیں دو نوروں والے۔ اب یہ دو نوروں والے کیسے بنے؟ دو نوروں والے کیسے بنے؟ ایک نور جان کائنات کی ایک صاحبزادی آپ کے گھر میں آئی، پھر ان کا وصال ہو گیا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری صاحبزادی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ اب ذو النورین، نورین دو نوروں والے، نور ایک، نورین دو نوروں والے، تو دو نوروں والے ہو گئے حضرت عثمان غنی۔ ہم چونکہ زبان اور دل کا رشتہ ایک نہیں رکھتے، جو نہیں رکھتے ان کو کہہ رہا ہوں، تو کہا عثمان ذو النورین، یہ ذو النورین بنے کیسے؟ کہا تم نے سنا نہیں ہے کہ دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی ہیں، اور تمہارے اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ دیا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو جب ایک نور گھر میں آ جائے تو شان ہی نرالی ہوتی ہے، یکے بعد دیگرے، یہاں تو دو نور آئے ہیں۔ میں نے کہا تم نے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین مان لیا، جن کی وجہ سے یہ ذو النورین بنے ہیں، اس نبی کے نور کو بھی مان لو۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ چلے جن کو سمجھ نہیں ہے وہ تو ان کی اپنی مرضی، جن کو سمجھ آئی ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ ہی دے نا۔ تو ذو النورین دو نور والے، جن کے نور سے عثمان ذو النورین بنے، تو پھر ان کے نور کو بھی مانو۔ اچھا، مدینہ شریف جاتے ہیں، اپنے جاتے ہیں، پرائے جاتے ہیں، ماننے والے جاتے ہیں، نہ ماننے والے جاتے ہیں، عاشق جاتے ہیں، منافق جاتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہاں گئے تھے، وہ کہتے ہیں مدینہ منورہ گئے تھے۔ بھائی مدینے کو منورہ کیوں کہتے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے فرمایا تحقیق تمہارے پاس آ گیا ایک نور۔ جب یہ نور مدینے میں آیا تو یہ مدینہ تھا، جب یہ نور آیا یہ منورہ ہو گیا۔ میں نے کہا جن کے قدموں سے شہر منور ہو جاتے ہیں، اس نبی کے اپنے نور کا عالم کیا ہوگا؟ جو گھنٹہ لار سمجھ شریف میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، مدینہ نور والا شہر، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، اور مدینے کو نور والا بنایا ہے۔ تو یہ مدینہ منورہ بنا ہے نبی کے نور سے، تو جو شہر جہاں محبوب قدم رکھ دیں وہ نور والا ہو جاتا ہے، تو میرے آقا کے اپنے نور کا عالم کیا ہوگا؟ پھر تم نبی کے نور کو بھی مانو۔ اچھا، پھر ایک اور شخصیت کا نام لیا جاتا ہے حضرت جعفر طیار۔ حضرت جعفر طیار، یہ حضرت جعفر طیار کون ہے؟ ان کا اصل نام ہے حضرت جعفر بن ابی طالب۔ یہ مولا علی کے سگے بھائی ہیں، اور یہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان بچوں کو ادھر بھیج دو یار، اب تنگ ہو رہے ہیں، ان کو ہٹا دیں یہاں سے۔ بچوں کو آئندہ یہ انتظار، تو بیٹھ جا، ادھر پیچھے بیٹھو۔
زندہ تھا۔ اب یہ جناب والا جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، اور ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ طیار کس کو کہتے ہیں؟ طیار ہے طیارے سے، آپ کہتے ہیں طیارہ جا رہا تھا، یعنی ہر اڑنے والی شے کو طیارہ کہتے ہیں۔ اور جب یہ شہید ہوئے ایک جنگ میں، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، شمع رسالت کے پروانے صحابہ جلوہ گر ہیں، محبوب نے نگاہ ناز اٹھائی اور فرمایا وعلیک السلام۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر تو کوئی نہیں آیا، آپ نے کس کو سلام کا جواب دیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جعفر بن ابی طالب جنگ میں شہید ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو بعد از شہادت یہ مقام عطا فرمایا، پر دیے ہیں، وہ اڑتے ہوئے یہاں سے گزرے ہیں اور انہوں نے مجھے سلام کیا ہے، میں نے جواب دیا ہے۔ لفظ طیار جان کائنات کی زبان سے نکلنا تھا۔ آج کسی مکتب فکر کا بندہ ہو ان کو جعفر طیار کہتا ہے، ارے جن کی نگاہ سے وہ طیار بنے، جنہوں نے اڑنا دیکھ کے بتایا، تم نے اس اڑنے والے کو تو طیار بنا دیا، اس نبی کی نگاہ کے علم غیب کو بھی مان لو نا۔ ایسے نہیں بیٹھنا، جو بالخصوص آگے بیٹھے ہیں وہ چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں، یاد تھا یاد پہ، پاؤں آگے کر کے نہیں بیٹھنا۔ ایک تو ہماری انتظامیہ والے بیچارے آخر میں آتے ہیں تھکے ہارے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کس کو کہاں بٹھانا ہے اور کیسے بٹھانا ہے، اور بیچارے جو پہلی دفعہ آتے ہیں ان کو تو ویسے ہی پتہ نہیں ہوتا کہ بیٹھنا کیسے، کیونکہ انہوں نے تو کول خانی پہ لوگوں کو سنا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور کلام پیش کرتے ہیں، یہ پیسے دیتے ہیں، وہ تعریف کر کے جنت کا ٹکٹ دے کے چلے جاتے ہیں۔ ادب والوں کی محفل میں جا کے پہلے ادب سیکھا کریں، بیٹھنے کا سلیقہ آنا چاہیے، طریقہ کہ بیٹھنا کیسے ہے۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس ذکر کی وساطت سے یہ پیغام لے کے جائیں، جو زبان سے شان ماننی ہے وہی دل سے بھی ماننی ہے، وہی ذہن میں بھی رکھنی ہے۔ جن کی نسبتیں منور کر دیتی ہیں اس نبی کی اپنے نور کا عالم کیا ہوگا۔ سورہ والعصر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو ہم نے یہ سورت تلاوت کی، برکت کے لیے تلاوت کی۔ اس سورت کی شرح تفسیر میں نہیں جاؤں گا، اس کی وہ تفسیر بیان کروں گا کہ جو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ یاد رکھیے قرآن کی تفسیر کرنے کے کوئی درجات ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے، اور یہ پہلا درجہ ہے اور سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ ہے۔ اچھا پھر قرآن کی تفسیر بالحدیث سے، محبوب کی زبان سے، اور پھر آگے بالآثار، اور پھر اور کئی اقسام ہیں۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کو قرآن ماننے کے لیے بھی محبوب کی زبان کی تائید کی ضرورت ہے۔ یہ آپ نے نقطہ پرسوں سنا، میں نے بیان کیا۔ تو والعصر قسم ہے زمانے کی، محبوب نے فرمایا وہ زمانے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا زمانے سے مراد ہم ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، اس سے مراد ابو جہل ہے۔ الا الذین آمنوا، اس سے مراد میرے صدیق اکبر ہیں۔ وعملوا الصالحات، اس سے مراد فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق سے مراد حضرت عثمان غنی ہے۔ وتواصوا بالصبر، اس سے مراد مولا علی ہیں۔ ارے جس عثمان کو مصطفیٰ حق کہہ دیں، یہاں لے کے میں آنا چاہتا تھا آپ کو کہ اس حق سے مراد کون ہے، اور یہ کسی عام آدمی نے نہیں لکھا۔ تفسیر سالبی کے اندر یہ ہے، تفسیر قرطبی کے اندر ہے، تبیان القرآن کے اندر یہ تفسیر ہے، سمرقندی کے اندر ہے، تفسیر کشف الاسرار کے اندر ہے، تفسیر ملا علی قاری کے اندر ہے، نور الاظہار کے اندر ہے، نور الابصار کے اندر ہے، یعنی 10 کتابوں کے اندر یہی تفسیر لکھی ہوئی ہے کہ والعصر سے مراد جان کائنات ہیں، خسر سے خسارے سے مراد ابو جہل ہے، الا الذین آمنوا سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وعملوا الصالحات سے مراد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وتواصوا بالحق سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں۔
وتواصوا بالصبر سے مراد مولا علی ہیں۔ اب اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، اب دوسرا لوگ کہتے ہیں جامع القرآن کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا ذرا ڈیپلی اسٹڈی کیا کریں، مطالعہ کریں، آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی۔ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن کی عظمت یہ ہے کہ بیعت رضوان کے موقع پر محبوب نے فرمایا یہ جو میرا ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہے۔ میرا عثمان وہ ہے جس کے ہاتھ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ کہے، جن کے ہاتھ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ کہیں ان کو حضرت عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ بولیے توجہ ہے آپ کی؟ جن کو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو مصطفیٰ اپنا ہاتھ کہیں وہ عثمان غنی، اور محبوب کے ہاتھ کو اللہ نے محبوب تیری بیعت، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب تیری بیعت میری بیعت، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، ارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جن کو خدا اپنا ہاتھ کہے۔ پھر قربان جائیے عثمان غنی پر جن کے ہاتھ کو مصطفیٰ اپنا ہاتھ کہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو جو قرآن کے جمع کرنے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کرتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے جس ہاتھ کو مصطفیٰ اپنا ہاتھ کہے اور مصطفیٰ کے ہاتھ کو خدا اپنا ہاتھ کہے تو اس ہاتھ سے جب قرآن جمع ہوگا تو اعتراض کا شبہ کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ تو جامع القرآن ہے۔ اب ذرا تصوف کی طرف بھی آ جاتے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ تصوف کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اتموا الحج والعمرۃ للہ۔ صوفی کیا کہتا ہے؟ صوفی یہ کہتا ہے جس حال میں رہو خیال یار میں رہو۔ تصوف کا موضوع اس طرح چپ چاپ مجمع میں نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں۔ جن کو نیند آ رہی ہے ان کو پکڑ کے جگا دیا جائے، کیونکہ نیند تو میری پوری نہیں ہے کئی دن سے، تو تم سو رہے ہو سامنے بیٹھ کے، ایسا نہیں ہوگا۔ صوفی کہتا ہے جہاں بھی رہو خیال یار میں رہو۔ صوفی کہتا ہے جہاں بھی رہو محبت یار میں رہو، جہاں بھی رہو نگاہ یار میں رہو، جہاں بھی رہو توجہ یار میں رہو، بلکہ تم رہو نہ رہو وہ رہے جس کا خیال ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ توجہ تم نے کہاں رکھنی ہے؟ اپنے یار کی طرف۔ قرآن کہتے ہیں اتموا الحج والعمرۃ للہ۔ حج اور عمرہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو کیا حضرت عثمان غنی نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی، لیکن یہ قرآن کو پڑھتے بھی تھے، قرآن کی برکات کو دیکھتے بھی تھے، قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھتے بھی تھے۔ جب حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا مذاکرات کرنے کے لیے، احرام آپ نے باندھا ہوا ہے اور بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں، اور وہاں کے جو مشرکین اور کفار ہیں وہ کہتے ہیں عثمان ہم تجھے اجازت دیتے ہیں عمرہ کر لے، طواف کر لے، لیکن تیرے نبی کو نہیں آنے دیں گے۔ یہاں باتیں ہو رہی ہیں، محبوب کے صحابہ فرما رہے ہیں حضرت عثمان غنی گئے ہوئے ہیں، وہ تو مزے میں ہوں گے، کعبے کا طواف کریں گے، وہاں پہ وہ عمرہ کریں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں عثمان کو جانتا ہوں، اپنے یار کے بغیر عمرہ کرے گا ہی نہیں۔ توجہ نہیں فرمائی؟ میں جانتا ہوں کہ میں اپنے سرکار کے بغیر وہ عمرہ کرے گا ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب وہاں آپ پہنچے انہوں نے کہا آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ آج کا ملا ہوتا وہ کہتا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اتموا الحج والعمرۃ للہ قرآن میں ہے تو میں تو کرتا ہوں، لیکن وہ عثمان تھے، وہ جامع القرآن تھے، وہ عشق کا علم بردار تھا، وہ محبت رسول کا مجسمہ تھا، وہ عشق مصطفیٰ کی زندہ تفسیر تھا۔ توجہ ہے آپ؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا ہے، قرآن کو سمجھا بھی ہے۔ ارے صحابہ تو وہ ہیں جو پڑھتے قرآن کو تھے، تلاوت صاحب قرآن کے چہرے کی کرتے تھے، وہ نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ ہوا کرتی تھیں۔ یہ قرآن سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، صاحب قرآن سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں۔ اب ان کا جو درجہ ہے وہ کسی کا درجہ نہیں، انہوں نے زیادہ کتابیں نہیں پڑھی، جو کتاب پڑھی ہے اسی صاحب کتاب کے ودھا کے چہرے کی زیارت کی ہے، واللیل کی زلفوں والے محبوب کی زیارت کی ہے، ما زغل بصر و ما طغا کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کی زیارت کی ہے۔ وہ صحابہ، وہ محبوب کے صحابہ
وہ محبوب کا خاندان، وہ اہل بیت، ان کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا، جب انہوں نے کہا آپ عمرہ کر لیں، آپ عمرہ کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، مگر تیرے نبی کو نہیں آنے دیں گے۔ کیا مجھے بتائیں، علماء بیٹھے ہیں، آپ نے عمرہ کیا؟ اتم الحج والعمرۃ للہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں سمجھ، توجہ فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، بیت اللہ بھی ادھر تھا، ہم بھی ادھر تھے، مگر اس کی معرفت جان کائنات نے دی ہے، ہمیں خدا کا پتہ جان کائنات نے دیا ہے، ہمیں اللہ سے ملنے کا راستہ جو ہے وہ جان کائنات نے دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے تصوف کا وہ باب قائم کیا کہ جہاں سے تمہیں عشق کے راستے ملتے ہیں، آگے منزل آ بھی جائے تو اس کو نہیں چھوڑنا، ان کے تصور میں ساتھ لے کے چلنا ہے۔ نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری کے بعد لگایا کرے، پہلے نہیں، ترتیب کا خیال رکھا کرے۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا بیت اللہ ادھر تھا، دیکھا ہم نے، حجر اسود بھی ادھر تھا، دیکھا ہم نے، مطاف بھی ادھر ہے، دیکھا ہم نے، صفا مروہ بھی ادھر ہے، دیکھا ہم نے، مگر جس یار نے یہاں تک پہنچایا ہے اس کو چھوڑ کے کیسے عمرہ کروں، اس کو چھوڑ کے کیسے میں یہ جو ہے طواف کروں؟ نہیں کیا، نہیں کیا۔ اب میں کہتا ہوں، جو کہتے ہیں مجھے قرآن سمجھ آ گیا، ارے تجھے عثمان سے زیادہ قرآن کیسے سمجھ آیا ہے؟ ذرا عشق سیکھنا ہے، تصوف سیکھنا ہے، محبت سیکھنی ہے تو در عثمان پہ ذرا دستک دو تو تمہارے اندر کے اسرار و رموز کھلیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا عبادت رب کی کرتے ہیں، محبت سرکار سے رکھتے ہیں، عبادت رب کی کرتے ہیں، محبت سرکار سے رکھتے ہیں۔ ارے ہم تو کسی عبادت کو سرکار سے جدا ہو کر کرتے نہیں، محبت رسول میں ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت رب کی ہو مگر چہرہ سامنے مصطفیٰ کا ہو، یہ تصور یار نہیں، تصور شیخ نہیں تو کیا ہے؟ فرمایا ہم عبادت، محبوب ساتھ ہوں گے، محبوب ساتھ ہوں گے تو عبادت کریں گے۔ تو پتہ چلا عبادت رب کی ہو، محبت مصطفیٰ کی ہو، جو عقیدہ امیر المومنین کا ہے وہی عقیدہ سارے مسلمین کا ہے، وہی عقیدہ سارے مومنین کا ہے۔ چونکہ آپ مشکل اور علمی تقریر سننے کے قائل نہیں ہیں، نہ آپ لوگوں کا یہ مزاج بنایا گیا، اس لیے آپ اوپر سے گزریے، اب جو آپ سنتے ہیں میں آسان تقریر کی طرف آتا ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، میرا جنت میں رفیق میرا عثمان غنی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی حضرت عثمان غنی کی یہ عظمت اور شان ہے، ایک نہیں دو نہیں، کئی مرتبہ مصطفیٰ نے جنت بیچی ہے، حضرت عثمان غنی نے خریدی ہے۔ اگر وہ کنویں کی صورت میں ہو تب بھی ہے، مسجد نبوی کی صورت میں ہو، زمین کی صورت میں ہو، توسیع کی صورت میں ہو، تب بھی حضرت عثمان غنی نے جنت خریدی ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت آیا امت میں قحط سالی ہو گئی، کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا، حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ اناج کے گندم کے منگا کے امت میں تقسیم کیے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا محبوب نے دستار باندھی ہوئی ہے، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اعلیٰ رنگ کی نالین مبارکہ ہے، محبوب اعلیٰ سواری پہ سوار ہو کے تیزی سے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کی تیاری ہے؟ بڑے حسین لگ رہے ہیں، بڑا خوبصورت جوڑا پہنا ہوا ہے، خوبصورت نالین مبارکہ پہنی ہوئی ہے۔ محبوب نے فرمایا میرے عثمان نے میری امت پر ایثار کیا ہے، صدقہ کیا ہے، 1000 اونٹ منگا کے تقسیم کیے ہیں، تو اللہ نے میرے عثمان کی شادی جنت میں رچائی ہے، اس کی شرکت کے لیے میں جا رہا ہوں۔ وہ میرا عثمان وہ ہے جو چلے زمین پر شادی عرش بری پر رچائی جائے،
میرا عثمان وہ ہے جو امت پہ خرچہ زمین پہ کرے اور شادی جنت میں عرش بری پر ہو، اور میرا عثمان وہ ہے جن کو یکے بعد دیگرے مصطفیٰ نے اپنی صاحبزادیاں نکاح میں دیں، اور میرا عثمان وہ ہے جس کی شادی زمین پر ہو میرے مصطفیٰ شریک ہوں، میرا عثمان وہ ہے جس کی شادی جنت میں ہو تب بھی میرے مصطفیٰ شریک ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی نے ایک شخص کی آنکھوں میں دیکھا اور فرمایا تمہاری آنکھوں کے اندر زنا کے اثرات دیکھ رہا ہوں۔ آگے جس کو کہا گیا وہ حسد میں تھا، اس نے کہا جی آپ کے اوپر معاذ اللہ وحی نازل ہوتی ہے۔ فرمایا وحی سے نہیں بلکہ اتقوا فراست المومن، محبوب نے نہیں فرمایا مومن کی نگاہ فراست سے بچو ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، یہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی وہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ایک بندہ فوت ہو گیا اور جب وہ بندہ فوت ہوا، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے گئے۔ راستے میں کسی نے چپکے سے کہا حضور جس کا جنازہ آپ پڑھا رہے ہیں پتہ ہے یہ حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتا ہے۔ علماء تشریف فرمائے، اہل علم بیٹھے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ادھر بھی موجود ہے جہاں بیٹھے، اس لائبریری میں بھی موجود ہے، تو ان سے پوچھئے ذرا محبوب نے جنازہ پڑھایا یا واپس آ گئے؟ بڑا اہم نکتہ بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ بیچارے وہ لوگ ہیں جو پہلی دفعہ آ کے پھنستے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے محفل کے آداب کیا ہوتے ہیں، ناراض نہ ہوا کریں۔ ہاں جی، یہ تو پہلے فون کو بند کر کے بیٹھنا چاہیے، حضرت عثمان کے ذکر سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ نہیں ہے۔ یہ جب سے ہم نے ان کو چھوڑا ہے اور دنیا کو دیکھا ہے جو حشر ہو رہا ہے، اس پر کہنے کی اور بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب حضور والا حضرت عثمان غنی کے بارے میں محبوب اگرچہ جانتے تھے، لیکن محبوب کیوں جا رہے تھے؟ تاکہ ظاہری شریعت کا فتویٰ سامنے آ جائے۔ توجہ فرما، آپ نے فرمایا کہا کہ حضور والا یہ حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، اٹھائیں ترمذی شریف سند پڑھیں حدیث دیکھیں۔ محبوب نے فرمایا ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ اب بات ذرا مشکل ہے، اب آپ نہیں بولیں گے۔ محبوب نے فرمایا ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا انہ کان یبغض عثمان، یہ میرے عثمان سے بغض رکھے، میں اس کا جنازہ پڑھوں؟ تو محبوب نے قیامت تک کے لیے سبق دے دیا، جو عثمان سے بغض رکھے اس کا جنازہ نہ پڑھنا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اور تواڈیاں تو رشتہ داریاں ٹوٹ دیاں نا۔ تو حضرت عثمان غنی کے بغض رکھنے والے کے بارے میں محبوب نے جنازہ نہیں پڑھا۔ حوالہ دیا ہے ترمذی شریف اور کتابوں میں بھی ہے، محبوب نے جنازہ نہیں پڑھا، محبوب نے جنازہ نہیں پڑھا، اور فرمایا انہو کان یبغض عثمان، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے۔ اور اگلے حدیث کے الفاظ ہیں اور جو میرے عثمان سے بغض رکھے اللہ اسے پسند نہیں کرتا، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ تو جو عثمان غنی سے محبت رکھتے ہیں وہی آئے بیٹھے ہیں نا، بولیے بولیے بولیے، یہاں پہ وہی آئے بیٹھے ہیں جو حضرت عثمان غنی سے، تو جو اللہ جن کو پسند کرتا ہے انہی کو ذکر عثمان میں بھیج دیتا ہے، اللہ جن کو پسند کرتا ہے انہی کو ذکر عثمان میں بھیج دیتا ہے۔ تو میرے آقا نے جنازہ نہیں پڑھا۔ بات یہاں پہ ہے، مسئلہ یاد رکھیے۔ اب محبوب نے جنازہ نہیں پڑھا، جو عثمان سے بغض رکھے اس کا جنازہ نہ پڑھنا محبوب کی سنت ہے، محبوب کا طریقہ ہے۔ اور جو ابو بکر سے بغض رکھے، بولو، جو حضرت فاروق اعظم سے بغض رکھے، اور جو خود میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے، تو کیا اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو پھر آپ تو پڑھتے ہیں سب کے، آپ تو نہیں دیکھتے مرنے والا کون ہے، آپ تو یہ دیکھتے رشتہ دار تھا، تعلق دار تھا، محلے دار تھا، چاہے وہ مردار تھا یا غدار تھا، یہ نہیں دیکھنا کہ نبی کا وفادار تھا یا کون تھا، آپ نے تو جانا ہوتا ہے۔ تعلق ٹوٹتے ہیں تو پھر آپ نبی کے رستے پہ چل رہے ہیں، تو نبی کے رستے پہ تو وہی چل رہے ہیں نا۔ میں فرمایا محبوب ان سے فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ،
جو چاہتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنائے، جس کا دعویٰ ہے تو محبوب آپ کے پیچھے پیچھے چلے، اللہ محبوب بنا لے گا۔ محبوب وہاں جاتے نہیں جو صحابہ سے بغض رکھے، آپ جا کے جنازے پڑھتے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، آپ جا کے جنازے پڑھتے ہیں اور پھر خوش ہو کے لوگوں کو بتاتے ہیں اسی فلاں تو عالم نے منع کیا تھا، میں گیا ہوں، بھائی تو جا جہنم میں جا، ہماری طرف سے ہم نے تو بتا دیا ہے کہ محبوب کا طریقہ یہ ہے جو صحابہ سے بغض رکھے محبوب ان کے جنازے میں نہیں جاتے۔ اچھا پھر آپ کہیں گے جی حدیث جو ہے اس پر تو سند پر بحث کی جاتی ہے، چلو حدیث کی سند پہ بحث ہو سکتی ہے تو قرآن میں تو ہے نا، سورہ توبہ کے اندر ہے، محبوب نے فرمایا کوئی منافق مر جائے جو عظمت مصطفیٰ کا منکر مر جائے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کا جنازہ بھی نہ پڑھنا اور ایسے بدبخت کی قبر کا پتہ چل جائے اس کی قبر پہ بھی کھڑے نہ ہونا۔ یہ سورہ توبہ ہے، قرآن ہے۔ اب یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا فتویٰ ہے، یہ فتاوی رضویہ نہیں، یہ فتاوی شامی نہیں، یہ فتاوی ربانی ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اور یاد رکھیں قرآن کا ترجمہ کرنے کے کئی اصول ہیں، اسلوب ہیں، ضوابط ہیں، تو منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا تو باری تعالیٰ کس کا پڑھنا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی، عاشق کا پڑھنا ہے تو منافق کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونا، منافق کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونا تو کس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے؟ عاشق کی قبر پہ۔ نہیں سمجھ آئی؟ جو یہ کہتے ہیں قبروں پہ جانا، کہاں لکھا ہے؟ اسی آیت میں لکھا ہے منافق کی قبر پہ نہ جانا، عاشق کی قبر پہ جانا۔ توجہ ہے آپ کی؟ عاشق کی قبر پہ جانا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پہ نہ جانا۔ فرمایا جن کی جو نبی سے بغض رکھے، صحابہ آل بیت سے بغض رکھے، اللہ کو اس کی قبر اتنا ناپسند ہے کہ اس کی قبر پہ بھی نہ کھڑا ہونا۔ یہ قرآن ہے، سورہ توبہ ہے۔ تو مجھے بتائیں جس کی قبر پہ کھڑا ہونا اللہ پسند نہیں کرتا، زندگی میں اس سے یاری دوستی ہو، یہ پسند کرتا ہے؟ تو یاد رکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت ہیں۔ اب میں گفتگو کو اختتام کی طرف دو روایت، ایک حدیث اور ایک روایت بیان کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ مزید سما خراشی کا سبب نہیں بنتا۔ آپ لوگوں نے بڑے سفر کیے ہیں، تھکاوٹیں ہیں، آپ لوگوں کی نیند پوری نہیں ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ مزید سما خراشی کا میں آپ کے لیے سبب بنوں، تو دو باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ تو حضور والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جب وصال کا وقت آیا، عبداللہ بن سلام جاتے ہیں، دوسرے صحابہ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کئی دن ہو گئے آپ کا جو پانی لوگوں نے بند، بلوائیوں نے، مصریوں نے بند کر رکھا تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے الا ماشاء اللہ کا قانون موجود ہے، اکثر علماء تو کرتے ہی ہیں، خطبہ حضرت عثمان غنی کے ذکر کی طرف نہیں آتے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم مدینہ ہیں جن کو 40 دن تک پانی نہیں پینے دیا گیا۔ 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہیں میسر آیا۔ 40 دن تک آپ کئی دن تک اپنے گھر کے اندر محصور رہے۔ یار تم کہاں اس کلمہ پڑھ کر منافقت کرنے والے لوگوں کی تاریخ کو تم کیسے جھٹلاؤ گے کہ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جس نے امت کو سب سے پہلے پانی وقف کیا تھا، کنواں دیا تھا۔ وہ عثمان غنی ہے کہ جب مسجد کی ضرورت پڑی جگہ بھی حضرت عثمان غنی نے بھی لے کے دی، اس کی وسعت کے اندر بھی حضرت عثمان غنی شریک ہوئے۔ مگر جب یہی عثمان غنی کا معاملہ آیا تو 40 دن تک پانی میسر نہیں آیا۔ پتہ چلا لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ان کے معاملات اپنے ہوتے ہیں، مگر وہی کلمہ پڑھنے والی امت نے کربلا کے میدان میں ان کے شہزادے کو بھی شہید کیا ہے۔ یہاں پر محدثین نے کہا وہ بے وقوف ہے پیر جو اپنے مریدوں پر بھروسہ کرتا ہے، بے وقوف ہے وہ استاد جو شاگردوں پر بھروسہ کرتا ہے، بے وقوف ہے وہ امام جو مقتدیوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ ارے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ جس نے ہاتھ دیا تھا وہ ایک نہیں 40,000 تھے۔
تھے، وہ مرید بھی تھے، وہ شاگرد بھی تھے، وہ مقتدی بھی تھے۔ تو ان لوگوں کو جو دین کا کام کرتے ہیں لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہونا چاہیے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، میں نے کیا کہا؟ تو حضور والا تو 40 دن تک پانی حضرت عثمان غنی، اور پھر جو آپ کے جنازے کے اوپر تدفین کا معاملہ آیا اور جو آپ کی تدفین نہیں ہونے دیتے تھے، جو معاملہ ہوا اس کے اندر ایسا درد ہے، یقین کریں مجھ سے تو یہ بیان نہیں ہوتا، نہ میری زبان پر یہ باتیں الفاظ آ سکتے۔ ادب کا بھی معاملہ یہ ہے کہ احتیاط کریں، لیکن بتانا تو چاہیے کہ یہ لوگ کتنا وفادار ہیں۔ وفاداری میں نام تب آتا ہے آج کے دور میں بھی جو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں، ہم ان کے وفادار ہو جائیں۔ بس یہ سادی سی بات یاد رکھیں۔ تو جب حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا اے عثمان غنی پانی لاؤں، تو آپ نے فرمایا آج تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے، آج مجھے جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ، جانے رحمت نے زیارت کروائی ہے، اور ایک ٹھنڈے پانی کا ڈول مجھے پانی عنایت فرمایا ہے جس کی ٹھنڈک میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ اور میرے آقا نے فرمایا عثمان کیا لوگوں نے تیرا پانی بند کر دیا؟ یا رسول اللہ صحیح فرما رہے، پانی بند ہو گیا۔ فرمایا ہم تمہیں خود پانی پلانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ پانی ہے، روزہ رکھ لو، افطاری ہمارے پاس آ کے کرنا۔ آج میرے آقا مجھے شہادت کی خبر دے کے گئے ہیں، آج میں محبوب کے پاس جانے والا ہوں، آپ مجھے کسی پانی کی ضرورت نہیں، میرے آقا تسنیم کوثر کا پانی مجھے پلا گئے ہیں، آج کسی پانی کی ضرورت نہیں۔ تو اسی دن پھر آپ کی شہادت ہو گئی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی شہادت کی خبر اس وقت تو دی ہے، لیکن وہ بات بھی یاد رکھیں جب جبل احد پر آپ کھڑے تھے، آپ کی جلوہ گری تھی اور پہاڑ واجد میں آ گیا۔ میں ذرا احتیاط والا خطیب ہوں، میں وہ لفظ نہیں بولتا جو عام خطیب بول جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی لرزہ طاری ہو گیا، میں کہ لرزہ طاری نہیں ہوا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ کہتے ہیں نہیں، محبوب کے قدم ہے پہاڑ پہ واجد طاری ہو گیا۔ محبوب کے قدموں سے پتھر بھی لگے تو واجد طاری ہو جاتا ہے، اور پتھر دل انسان کہے واجد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ تم پہ طاری نہیں ہوا نا۔ کسی نبی نے بندے کو کہو نیلا پیلا رنگ کیا ہوتا ہے، کہتے ہوتا ہی نہیں، تو یہ اس کو کہا جائے گا آنکھوں کا علاج کروا، ہوتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ہوتا ہے، آنکھوں کا علاج کروائے۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر اس وقت بھی دی۔ فرمایا اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھے نہیں معلوم ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے، 2 شہید کھڑے۔ تو حضور والا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، مستدرک حاکم کی یہ حدیث پاک ہے۔ ایک دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل لگی ہوئی ہے، شمع رسالت کے پروانے تمام صحابہ کی جلوہ گری ہے، اور آپ دیکھتے ہیں جانتے ہیں کہ محبوب جس محفل میں ہوں والضحیٰ کا چہرہ آب و تاب سے چمک رہا ہو، واللیل کی زلفوں والے محبوب کی جلوہ گری ہو، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب جلوہ گر ہوں، علم نشرہ کے سینے والے محبوب جلوہ گر ہوں، طٰہٰ کے تاج اور یاسین کے سیرے والے محبوب جلوہ گر ہوں، ید اللہ کے ہاتھوں والے محبوب جلوہ گر ہوں، اس محفل کا عالم کیا ہوگا؟ عالم تصور اور تخیل میں ذرا جا کے سوچئے، اور پھر دل میں جھانکیے، دل کی کیفیت بھی مزکہ مصفہ اور مجلہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک تشریف لائے، جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ، جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے چہرے کو دیکھا اور فرمایا اے عثمان سن لو، جب تیری شہادت ہوگی تم قرآن پاک پڑھ رہے ہوگے اور سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہوگے، تلاوت کلام مجید کے دوران تمہاری شہادت ہوگی، اور تمہارا جو خون ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر گرے گا، قیامت تک قرآن کی یہ آیت تیری شہادت کی گواہی دیتی رہے گی۔ میں نے حوالہ دیا مستدرک حاکم میں، اور جو صحابہ کے مناقب کا باب ہے، عثمان غنی کی جہاں شان کا باب معجم الکبیر والے نے، مستدرک حاکم والے نے، نیشا پوری نے باندھا، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو حضور والا
محبوب نے پہلے فرمایا تمہاری شہادت ہوگی، تلاوت کلام مجید کے وقت ہوگی اور اس آیت پر تیرا خون گرے گا، اور یہ قیامت تک یہ قرآن تیری شہادت کی گواہی دیتا رہے گا۔ اور اگلی بات بڑی زبردست، اب محبوب کی ہر بات ہی زبردست ہے۔ ارے محبوب مسکرا دیں تو جنت کے دروازے ساتوں کے ساتوں کھل جاتے ہیں، محبوب غضبناک ہو جائے، ناراض ہو جائے تو جہنم کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو محبوب فرماتے عثمان قیامت کے دن تم اس شان سے اٹھائے جاؤ گے کہ دنیا میں جو مصائب آزمائشوں میں مبتلا ہوں گے تم ان کے سب کے سردار بن کے اٹھو گے، اور سب کے سردار بن کے اٹھو گے، اور مشرق مغرب والے تیرا مقام دیکھ کر تیرے مقام پر رشک کریں گے، اور قبیلہ مدر اور قبیلہ ربیہ کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں تم میری امت کے لوگوں کی شفاعت کرو گے۔ یہاں یہ جو، اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ قبیلہ ربیہ اور مدر کے لوگوں کی تعداد کے برابر جو ہے وہ شفاعت کرو گے، کیونکہ ان کے لوگ جو تھے وہ گنتی سے بڑے تھے، مردم شماری میں وہ آتے نہیں تھے۔ اچھا ایک بات یہ نشین رکھیں، یہ جو قبیلہ ربیہ اور مدر کی بکریوں کے بالوں کے برابر سرکار نے فرمایا ہے لوگوں کے بارے میں، لوگوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور یہ جو بالوں کا فرمایا شب برات کی حدیث کے اندر بھی یہ روایات موجود ہیں۔ یہاں ایک نقطہ ذہن نشین رکھیں کہ بالوں کا کیوں فرمایا؟ محدثین نے فرمایا اس لیے کہ بال گنتی نہیں ہوتے۔ آپ کے سر کے پر بال ہیں گنتی ہوتے ہیں، مونچھوں کے بال داڑھی کے گنتی ہوتے ہیں؟ فرمایا جس چیز کی گنتی نہ ہو ان کو بالوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ فرمایا میرا عثمان وہ ہے جو لا تعداد میری امتیوں کی شفاعت کرے گا۔ اس لیے ہم نبی کے ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں، یہ ہر اہل بیت اور خاندان نبوت کی ایک ایک شخصیت سے محبت کرتے ہیں، اور محبت تو پیچھے رہ جاتی ہے، اہل بیت سے تو محبت نہیں، مودت کا حکم ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کیونکہ آج ہم ان کو یاد رکھیں گے تو جب یہ مقام شفاعت پر فیض ہوں گے اور لا تعداد لوگوں کی شفاعت کر رہے ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں آپ ان کو نہ بھولیں اور قیامت میں یہ آپ کو بھول جائے؟ یہ لجپالی نہیں، وفاداری نہیں، وفاداری یہی ہے، ان سے بڑا لجپال ہو نہیں سکتا۔ اور جو قرآن سے وفا کرے قرآن اس کی وفاداری کو یاد رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے بڑے بڑے 50 سال قرآن پڑھانے والے جب مر جاتے ہیں ان کی قبر پہ تلاوت کلام مجید نہیں ہوتی، مگر یہ کون سی بستی کے لوگ ہیں جن کی قبروں پہ بھی تلاوت ہو رہی ہے؟ کہا انہوں نے قرآن سے وفا کیا، قیامت تک قرآن ان سے وفا کرتا رہے گا۔ بات وفا کی ہوتی ہے، جو بھی وفادار رہے گا۔ تصوف کہتے اسی کو ہیں، اپنے یار سے وفا کا نام تصوف ہے۔ اور کیا وفا ہے؟ جن کو یار پسند کرے وہ تمہاری پسند ہو، جن کو ناپسند کرے وہ تمہاری ناپسند ہو، یہی تصوف ہے۔ تصوف شریعت سے جدا نہیں ہے، تصوف کسی نئی چیز کا نام نہیں ہے۔ امام غزالی نے ایک ہی بات کہی، کہا قرآن کا علم، حدیث کا علم، قرون وسطیٰ کے تمام علوم کو یکجا کیا جائے تو ایک علم بنتا ہے جس کا نام ہے علم تصوف۔ کون سا علم بنتا ہے؟ علم تصوف۔ اور یہ فرمانے لگے یہ جو تصوف ہے نا، ان کے الفاظوں پر غور کرے نا، تے، سواد، واو اور فے، یہ 4 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ فرمایا تے کیا بتاتا ہے؟ تصور یار میں رہو، اور تصور یار میں جب رہو گے، کیونکہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، اس کے خیال اور دل حاضر ہونے کے بجائے تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ دل حاضر رہو تو نماز ہی قبول نہیں۔ کہا تم نے اور کہیں حاضر نہیں ہونا، خیال یار میں، مجلس یار میں موجود رہنا ہے۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے۔ یہی وجہ تھی کہ خیال یار کی وجہ سے اتم الحج والعمرہ تھا للہ، پتہ تھا عثمان غنی کو مگر عمرہ نہیں کیا۔ فرمایا نہیں، ہم اپنے یار کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ یہ تصوف نہیں تو کیا ہے؟ تو فرمایا تے بتا رہا ہے کہ تصور یار میں رہو۔ حضور یہ تصور یار میں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا سواد بتاتے صفائی قلب ہوگی، دل مزکا ہوگا، مجلہ ہوگا، مصفا ہوگا۔ فرمایا اب تصور بھی کر لیا، صفائی قلب ہو گئی، اب کیا ہوا؟ فرمایا اب آگے تو مقام ہی ایک بچتا ہے جس کو ولایت کہتے ہیں۔ تو کہا اب تم ولی ہو جاؤ گے۔ تصور یار کا کمال دیکھیں کہاں لے کے جاتا ہے۔
صفائی قلب کرواتا ہے، مقام ولایت پر پہنچاتا ہے۔ فرمایا آگے ہے فنا، اور فنا کے بغیر بقا کا پتہ نہیں چلتا، جب تک نہ مٹے خود ہی خدا نہیں ملتا۔ تو یہ لفظ فنا آپ کو بقا کی ہمیشہ ہمیشہ والی وادیوں میں لے کے جائے گا۔ تو بہرحال اس خانقاہ کا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں، ان کی نسبتوں کا احترام کریں، جہاں سے روکا ہے رک جائیں، جہاں حکم دیا ہے وہاں آگے آگے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تابعداری اور محبت میں جینے اور مرنے کی